پنجتن پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پنجتن پاک کا معنی یہ ہے کہ یہ پانچ جو ہیں نا یہ تو پاک ہیں، باقی سب ناپاک ہیں۔ یہ تم نے ان کی اندر کے بغض کو تو سمجھا نہیں نا۔ المصطفیٰ، وہی انہوں نے کہا، باقاعدہ اپنے کتابوں میں لکھا ہے، المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ، کہ حضور حضرت علی، حسن، حسین اور بی بی فاطمہ سے یہ پنجتن پاک۔ اچھا، ایسے بدبخت ہیں کہ حضرت علی کی بیٹی کلثوم کا نام نہیں لیتے ہیں، حسن حسین کا نام لیتے ہیں، لیکن بی بی کلثوم کیوں؟ اگر نام لیں تو وہ تو حضرت عمر کی بیوی بنی، عمر کو داماد باندھنا پڑے گا، اس لیے یہ کلثوم بیوی کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور اگر کہیں کتابوں میں بھی لکھا ہے تو کہا ہے کہ ہاں حضرت علی نے شادی تو کر دی تھی کلثوم کی حضرت عمر سے، لیکن اپنی بیٹی نہیں دی تھی، ایک جنی عورت تھی، اس کی شکل کلثوم کی بنا کے حضرت عمر کو دے دی تھی، یعنی حضرت علی دھوکہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا، جو بندہ رشتے میں بھی دھوکہ کرتا ہو اس پر کوئی اعتبار ہے؟ جھوٹ کے لیے پھر 100 جھوٹ بنانا پڑتا ہے نا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، صحابہ سب محفوظ ہیں، ان پہ بھی اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اہل بیت پہ بھی اللہ راضی ہو گیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ وہ ازواج نبی ہیں، وہ اولاد نبی ہیں، وہ بنات نبی ہیں، سب اہل بیت رسول اللہ ہے۔ صرف عقیدہ رکھنا کہ پنج تن ہی پاک ہیں، باقی نعوذ باللہ، مانا وہ خود بخود سمجھ آ گئی نا بات، یہ پنج تن پاک باقی ناپاک۔ تو جو صحابہ کو ناپاک کہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، خدا کی شان دیکھو، یہ کوئی اللہ کی طرف سے ایسی حکمتیں ہیں اس کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت تھے نا جن کی عبادت کی جاتی تھی، پتہ ہے وہ کتنے تھے؟ وہ بھی پنج تن تھے، ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا، قرآن میں یہ پنج تن اس وقت سے چلے آ رہے ہیں، یعنی ودن و سواعن و یغوثا و یعوقا و نصرا، آج بھی پنج تن۔ اچھا، آج بھی ہر جگہ کسی جگہ، ہمارے اپنے علاقے کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں کا نام ہے پنج پیر۔ کہ یہ کیا ہے بھائی؟ کہتے جی 5 پیر تھے، ان کی تابوت دریا میں سیل میں آ گیا تو یہ ہم دفن کے ہوئے تو 5 پیر کٹھے دفن ہیں۔ میں نے کہا یار دور دور تو دفن کرتے، کبھی پیر لڑ پڑے پھر کیا کرو گے؟ بس ایک رواج ہے بنا رکھا ہے، کہیں پنج تن ہے، کہیں پنج پیر ہے، کہیں پنج گور ہے۔ بس اللہ ہدایت دے، دعا کرو، مکے میں آئے ہوئے ہو دعا کرو، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو ہدایت دے، اللہ سب کا عقیدہ صحیح کرے، اللہ جو لوگ شیعت میں، رفض میں، پرویزیت میں، قادیانیت میں، فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہیں ان کو بھی ہدایت دے۔ ابھی آپ کے چند دنوں کی بات ہے، آپ کے ملک میں پاکستان میں ایک نیا نبی پیدا ہوا ہے، احمد عیسیٰ۔ چلو پھر آپس میں ٹکرائیں، مرزائیوں سے لڑیں، ہم دونوں اس کو مانتے ہیں نا اس کو۔ میرے بھائی کے پاس بیٹا ہوا ہے، میرا بھائی مکے میں ہے، بیٹا پاکستان میں ہے، عقیقہ لازمی ہے، چاہے تم یہاں ہو یا وہاں ہو۔ اصول تو یہی ہے سنت کے مطابق 7ویں دن یا 14ویں دن، لیکن کیونکہ تم سفر میں ہو واپس جا کے کر دینا۔ اگر واجب الطواف میں ہم نوافل سمجھ کے پڑھتے رہے، سمجھے تو طواف کے لیے نا، بس انشاءاللہ ادا ہو جائیں گے۔ کہتے جی طواف کے واجب پڑھ رہے ہوتے ہیں، عورتیں سامنے سے برابر سے گزر جاتی، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دوست کی بیوی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔
کہتے جی قرآن میں جتنی دعائیں ہیں وہ ربنا سے کیوں شروع ہوتی ہیں؟ تمہارا دماغ خراب ہے، ساری طرف ربنا سے نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک یہ بھی تو دعائی ہے، ربنا سے ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر یہ ربنا سے ہے۔ رب انی مسنی الضر وانت خیر الراحمین یہ ربنا سے ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق یہ ربنا سے ہے۔ بس بڑھا لیتے ہیں۔ ایک مرد اپنی ساس کو شہوت سے ہاتھ لگائے تو اس پہ بیٹے پر بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے اور خود بھی توبہ کرے۔ نظر لگ جاتی ہے بچوں کو بھی، تو سورۃ القلم کی، سورۃ والنون والقلم کی آخری آیت جو ہے نا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ یہ پڑھ کے دم کیا کرو۔ ہمارے ملک میں تو ایک نیا رواج نکلا ہے، وہ پتہ نہیں 7 مرچیں لے آتے ہیں، آگ میں جلا کے پھینکتے ہیں۔ مجھے بھی ایک عورت نے کہا، یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے، وہ جی میں نے آپ کی نظر اتارنی ہے، مرچیں بھی میں لے آئی ہوں۔ میں نے کہا بیٹی آپ نظر اتار کے آپ کو کیا فائدہ ہو گیا؟ نہیں تو کسی کام کا نہیں، نظر کے بعد بھی، نظر کے اتارنے کے بعد بھی کیا فائدہ؟ جاؤ ان کا دفع ہو جاؤ، میری نظر اتارنے آئی، اللہ کے قرآن سے نہیں اترتی، تیرے مرچوں سے اتر جائے گی۔ دل کا متوجہ اسلام کی طرف کیا جائے، اللہ توفیق دے۔ نماز کے دوران دل نہ لگے، ہمیں حکم کی تعمیل کرنی ہے، دل لگانے کا حکم تو نہیں ہے، نماز ادا کرنے کا حکم، باقی نماز پڑھتے پڑھتے دل بھی لگ جائے گا۔ ہمارے ملک میں 12 ربیع الاول کو گھروں میں لائٹ لگاتے ہیں، لائٹ جھنڈے ہیں، سب بدعت ہے۔ اتنے پیسے جو ہے نا کہ غریبوں کو دے دیا کرو، جتنے لائٹنگ پر اور جھنڈوں پر اور مٹھائی پر خرچ ہوتے ہیں۔ اللہ کے ودانوے نام ہے، لیکن یہاں یا حنان یا منان لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو مناسبت ہے وہ لکھے ہو، ضروری تو نہیں کہ سارے لکھے جائیں۔ انڈیا کے علماء جو ہیں یہاں کے مولویوں کو کہتے ہیں غیر مقلد ہیں، وہ ٹھیک کہتے ہوں گے، آپ جانیں وہ جانیں، ہم تو جانتے ہیں کہ سارے فقہ حنبلی پہ عمل کرتے ہیں۔ ان کے مدارس میں، ان کے معاہد میں، یونیورسٹیوں میں فقہ حنبلی پڑھائی جاتی ہے۔ ان کے جتنی عدالتیں ہیں، محکمے ہیں، قاضی ہیں، سب فقہ حنبلی پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ فلاں مولانا کی بات مانو، ہاں بالکل بتایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جو ہے میرے وارث ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ صحابہ جو ہیں میرے ستاروں کی مانند ہیں، جس کا دامن بھی پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔